مقبول بخش رئیس صاحب، اسرائیل کا امریکہ سے مدد مانگنا اور امریکہ کا اسرائیل کے لیے اس جنگ میں کودنا، یہ کیا اسرائیل کی شکست کو ظاہر نہیں کرتا؟ اور اگر 2 ہفتوں کی بات آپ 2 دن میں فیصلہ لے لیں تو اس کے پیچھے کیا سٹوری ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، وہ اسرائیلی تو پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے، یہ امریکہ ہی کر سکتا ہے، اور ان کو بار بار ان کو دعویٰ دے رہے تھے کہ جلدی کریں کہ اس سے پہلے کہ ایران کوئی دھماکہ کر سکے۔ تو شکست کی باتیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو شکست ہوئی ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح سے اسرائیل نے امریکہ کو استعمال کیا ہے، اور امریکہ استعمال ہو گیا ہے کہ ایک چھوٹا سا ملک، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہونی چاہیے کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے، اور یہ مغرب میں بھی یہ بیانیہ وہ بنایا جا رہا ہے۔ اب بیانہ بنانے والے آپ کو پتہ ہے کہ ان کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں۔ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، جس میں کہ اسرائیل سے تعلق رکھنے والے لوگ، اور جو امریکہ میں بڑے بڑے ادارے ہیں اور بڑے بڑے سینٹرز ہیں پاور کے، وہ بیانیہ یہ بنا رہے ہیں کہ اسرائیل تو نہ صرف مشرق وسطیٰ کے لوگوں کی خدمت کے لیے کام کر رہا ہے، بلکہ یہ ہے کہ یورپ کو محفوظ بنانے کے لیے، امریکہ کو محفوظ بنانے کے لیے، کہ بات میں یہ کہیں گے امریکہ سے کہ آپ نے ہمارے اوپر احسان نہیں کیا، یہ تو ہم نے جو کام آپ نہیں کر سکتے تھے، ہم نے ٹارگٹ کو سافٹ کیا، آپ کے لیے راستہ ہموار کیا۔ پھر جب ان کے پاس آپ کو نشانہ بنانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو آپ آئے اور آپ نے 4-5 تو نہیں، بہت سارے بم گرا دیے۔ تو یہ ان کو 2 کو ہمیشہ میں یہ آپ کے پروگرام میں ہم بات یہی کرتا رہا ہوں، اور دوسرے دوست بھی یہی کہتے رہے ہیں کہ اسرائیل کی جنگ کو اسرائیل کی جنگ نہ سمجھیں، اس کے پیچھے مغرب ہے، اس کے پیچھے امریکہ کا استعماری ایک پورا طاقت کا ڈھانچہ موجود ہے، اور وہ ایک اپنے طرز کا ایک جو پولیٹیکل میپ کھینچنا چاہتے ہیں مڈل ایسٹ میں، جس میں کہ ایران کی وہ صورتحال بنانا چاہتے ہیں جو اس وقت اب عراق کی ہے اور شام کی ہے اور مصر کی ہے اور اردن کی ہے اور دیگر ممالک کی ہے۔ تو ایک ہی ملک کھڑا تھا ایک مزاحمت میں، اب دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے ایک بہت مشکل صورتحال میں ایران کو ڈال دیا ہے، اور وہ مشکل صورتحال یہ ہے کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ سرنڈر کریں، کہ امن معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 3 کام نہیں کریں گے۔ ایک، یہ کبھی بھی آپ نیوکلیئر ویپنز بنانے کا سوچیں گے نہیں۔ دوسرا، آپ کے بلسٹک مسلز جو ہیں یہ پروگرام آپ ختم کریں گے تاکہ کوئی میزائل اسرائیل تک نہ پہنچ سکے۔ تیسری بات وہ یہ کریں گے کہ آپ کی جو پراکسیز ہیں آپ ان کا خاتمہ کریں گے، یہ کام ختم کریں گے۔ اس کے اوپر ان کی حمایت میں، جس کو آپ امت مسلمہ کے عرب ممالک کہتے ہیں، ان کی حمایت حاصل ہے بدقسمتی سے۔ تو اب یہ ہے کہ یا تو اس قسم کا معاہدہ کرے، یا دوسرا یہ ہے کہ اسکلیٹ کرتا ہے ایران، تو زیادہ ایران کے پاس آپشنز کیا ہیں، ایران کیا کرے گا، اس پہ ہم آگے چل کے ڈسکشن کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں جاننا چاہتی ہوں امریکی اقدام کے اثرات آپ کو مشرق وسطیٰ پر کیا دکھائی دے رہے ہیں، کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں کہ وہ جو پولیٹیکل میپ جس کی میں نے بات کی ہے، ان کو حالیہ دنوں میں بہت کامیاب ہوئی ہیں کہ فلسطین میں حماس کو تقریباً ختم کر دیا ہے، حزب اللہ کو تباہ کر دیا ہے، حوثیز اب خاموش ہیں۔ اب پہلے انہوں نے بڑے بڑے زہریلے قسم کے بیان دیے، خطرناک بیان دیے، اب خاموشی ہے ان کی طرف سے، ٹھیک ہے، اور ان کے اتحادیوں نے ختم کر دیا۔ ایک اتحادی حکومت تھی شام کے اوپر، وہ ختم کر دی۔ عراق میں ملیشیاز بالکل خاموش ہیں، 19 بیسز ہیں امریکہ کے اس علاقے میں۔ اب دیکھیں کہ یہ میرا خیال ہے کہ دانش مندی کا تو تقاضا یہ ہے کہ مزاحمت کسی صورت میں تو ضرور جاری رہے، لیکن ڈائریکٹلی اگر اسرائیل کی قیادت، ایران کی قیادت نے امریکی مفادات کو یا علاقائی ممالک کو ٹارگٹ کیا تو سارے مل کے حملہ کریں گے، اور وہاں پہ ایران میں صورتحال بہت مشکل ہو جائے گی، اور وہ ایسی صورتحال ہوگی جو آپ نے افغانستان میں دیکھی، اور آپ نے لیبیا میں دیکھی، آپ نے عراق میں دیکھی۔ خانہ جنگی کی وہ کنڈیشنز پیدا کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کی قوم اکٹھا رہتی ہے، یا یہ ہے کہ کوئی
ایسا کوئی معاہدہ ان کے ساتھ کرنا چاہتی ہے کہ جس سے کچھ عزت بھی بچ جائے، سلامتی بھی بچ جائے. یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اب ایران کا اس پر ری ایکشن کیا ہوتا ہے. ایران کے پاس اب راستہ کیا ہے رسول بخش رئی صاحب؟ ایک تو آبنائے ہرمز بند کرنے کی جو پارلیمنٹ کی جانب سے منظوری دی گئی ہے، اس سے کتنا پریشر کریٹ کیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا، آپ کو لگتا ہے کہ اب دوبارہ مذاکرات کی ٹیبل سج سکتی ہے اور ایران بیٹھے گا وہاں اور تمام شرائط مانی جا سکتی ہیں یا منوائی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں، میں یہ اس کا جو اسٹریٹ کا جو ہرموز ہے اس کے بعد میں پہلے کرنا چاہتا ہوں کہ بات یہاں بھی ہو رہی ہے. پہلے بھی میں نے سنا ہے کہ ایران بند کر سکتا ہے. یہ بند نہیں ہوگی. میں آپ کو بتا دوں کیوں بند نہیں ہوگی. اگر یہ بند ہوتی ہے تو ایران تیل کہاں سے ایکسپورٹ کرے گا؟ اور ایران کا تیل کون لیتا ہے؟ چین لیتا ہے، کچھ اور ممالک لیتے ہیں. جو ایک دو سورسز رہ گئے ہیں ریونیوز کے، وہ ایران اپنے لیے بند کر دے گا. دوسری بات کہ انہوں نے تیاری پہلے کر رکھی ہے کہ اس کو فوری طور پر کھول دیا جائے گا. اور اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو پھر جنہوں نے کہ اس علاقے کی سلامتی کا ٹھیکہ لے رکھا ہے وہ خاموشی سے نہ بیٹھیں گے، وہ کوئی اور قدم اٹھائیں گے. وہ اسرائیل اور اسرائیلی لابی امریکہ میں یہ چاہتی ہے کہ جنگ ایسکلیٹ ہو. اب بات یہ ہے کہ محدود تو دیوار کے ساتھ تو انہوں نے ایران کو لگا دیا ان کی قیادت کو. اب وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ بہت اہم ہے. کہ میرا خیال ہے کہ یہ دانش مندی نہیں ہوگی کہ وہ امریکی اڈوں کو، علاقے ممالک میں موجود فوجوں کو، ان کو اٹیک اگر وہ کرتے ہیں تو ان کی طرف سے بہت شدید رد عمل آئے گا. اس کو ابزارو کرنے کے لیے وہ تیار ہے. اگر تیار ہیں تو جی بسم اللہ ضرور کریں. تحمل اور برداشت. دوسرا، جو فرانس کہہ رہا ہے ان کی بات ذرا سننی چاہیے. اگر یورپ میں کوئی ایک ملک ہے، کوئی ایک لیڈر ہے جو کوئی کام کی بات کر رہا ہے تو وہ مکران ہے. تو مکران جو بات کر رہا ہے اس کو ذرا سن لیں. اور پھر کہ جو دوست ہیں اور اس وقت کنارے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، چین اور روس، کہ ان سے کیا مدد لی جا سکتی ہے، وہ کیا بات کر سکتے ہیں. ان کے اپنے معاملات بڑے خراب ہیں امریکہ کے ساتھ. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک ملک جو آگے لے جا سکتا ہے اس مقدمے کو کہ معاملات کو ہم اس طریقے سے حل کریں کہ ایران کوئی شدید رد عمل نہ دے، اور ساتھ یہ ہے کہ آپ ایسا معاہدہ نہ ہو کہ جس کے اوپر ایسا لگے کہ ایرانی رجیم نے سرنڈر کر لیا ہے. اگر وہ ایسا حکومت کرتی ہے تو اس کے خلاف پھر پہلے سے جو وہ ایک لاوا پک رہا ہے یا وہ پکا رہے ہیں ایرانی حکومت کے خلاف، اس میں ذرا تیزی آ جائے کہ حکومت کے لیے مشکلات زیادہ بڑھ جائیں گی. ٹھیک ہے. ایکچولی وہ یہی کو چاہتے ہیں کہ رد عمل ہو، تباہی ہو تو حکومت کو لوگ مورد الزام ٹھہرائیں، اور اگر وہ خاموش ہو جاتے ہیں تو کہیں کہ دیکھیں جی انہوں نے تو لیٹ گئے ہیں، انہوں نے تو سرنڈر کر دیا ہے، اور اس لیے بھی لوگ ان کے خلاف ہو سکتے ہیں. تو اس لیے کہتا ہوں کہ مشکل صورتحال ہے. یہاں پہ یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ 8 سال جنگ کے بعد آیت اللہ روح اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ میں یہ زہر کا پیالہ پی کے جنگ بند کر رہا ہوں کہ اس میں ہماری بقا ہے. اچھا. اب آج کل یہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ کیا خامنہئی صاحب بھی وہ زہر کا پیالہ ٹھیک ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں ایران اس وقت ایک مشکل صورتحال میں پھنس چکا ہے. ایک جانب سے اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے انہیں پرووک کیا جا رہا ہے اور سرنڈر کرنے کے لیے بھی ان پر زور دیا جا رہا ہے.